السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیارے دوستوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ عام طور پر آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر دوسرے گھر میں لوگ پریشان ہیں، شیطان سے پریشان ہیں، جنات سے پریشان ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے وظیفے کو نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے وہ پریشان ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے وظیفے کو اگر لوگ پڑھتے، جو قرآن اور صحیح حدیث کے اندر جو وظیفہ آئے ہیں اس کو اگر پڑھتے، اس پر عمل کرتے، تو انشاءاللہ تعالی ایسے واقعات رونما نہیں ہوتے، ان کی زندگی میں ایسے واقعات نہیں ہوتے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو جن ہوتے ہیں، جنات اور شیاطین، وہ کیا کرتے ہیں کہ لڑکیوں کے اوپر زیادہ حاوی ہوتے ہیں، ان کے دماغ پر قبضہ کر لیتے ہیں، ان کے شریر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ تو آخر ہم اس شیطان کے حملے سے کیسے بچیں؟ تو میرے پیارے دوستوں، ساتھیوں، ایک ایسا وظیفہ ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگ اس وظیفے کو خود بھی یاد کریں، اپنے گھر کے سارے لوگوں کو یاد کروائیں، اپنے بال بچوں کو یاد کروائیں، آپ کے اپنے گھر کے تمام لڑکیوں کو یاد کروائیں، اور ہمارے اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو ضرور شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ اب یہ جان لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے، اگر ہم پہلے ہی شیطان سے بچنے کے اپائے ڈھونڈ لیں، ایسا وظیفہ ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اگر ہم اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ایک معمول بنا لیں، اس کو ہمیشہ پڑھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا۔ پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ جو وظیفہ ہے وہ کیا ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وظیفہ ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے کہ صبح کے وقت بعد نماز فجر کی نماز کو پڑھ لینے کے بعد اس وظیفے کو کم سے کم 100 مرتبہ 100 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے اس وظیفے کو صبح 100 مرتبہ پڑھ لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، 100 بار اس وظیفے کو اگر آپ نے پڑھ لیا تو انشاءاللہ تعالی شام تک یقین کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھ لینے کے بعد شام تک آپ تمام شیطانوں کی شیطانیت سے، ان کے وسوسوں سے، تمام جناتوں کی خباثتوں سے، ان کے وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ ایون جو انسانوں کے اندر شیطان ہیں، جو انسان جس کے دماغ کے اندر شیطان بھر گیا ہے، شیطان حاوی ہو گیا ہے، ان کے جسموں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، یعنی وہ ایسے عمل کرتے ہیں جس سے لوگ پریشان ہوں۔ انسان بھی انسان کو پریشان کرتا ہے۔ تو اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں صبح کے وقت، تو اس انسان کے حسد سے، اس کے وسوسے سے، اس کے مکر و فریب سے انشاءاللہ تعالی آپ محفوظ رہیں گے۔ انسان کے بھی وسوسے سے آپ محفوظ رہیں گے، اور اس کے بعد شیاطین کے اور جناتوں کے بھی وسوسوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اس کو پڑھنے والا جو صبح 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کو 100 نیکی بھی ملتی ہے، 100 گناہ معاف بھی ہوتے ہیں،
اور 10 غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب بھی ملتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک شیطان کے وسوسے اور اس کے مکر و فریب سے آپ بچ جائیں گے، یعنی شیطان آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، شیطان آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اس کے تمام جال سازیوں سے آپ محفوظ بھی رہیں گے۔ 100 نیکی بھی مل جائے گی، 100 گناہ معاف بھی ہو جائیں گے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ ایک واقعہ ہمیں یاد آ رہا ہے کہ عرب کے اندر جو ہے وہ ایک مشہور عالم دین گزرے ہیں، جو اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھ کر کے وظیفہ کر رہے تھے کہ اچانک جو ہے وہ جن حاضر ہو گیا ان کے پاس۔ جن حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اس کو بند کر دو پڑھنا جو تم پڑھ رہے ہو، ورنہ میں تمہارے جسم کے اندر داخل ہو جاؤں گا، تم کو تکلیفیں دوں گا، تم کو پریشان کروں گا۔ تو عالم دین جو تھے وہ اللہ والے تھے، کامل ایمان تھا، وہ ڈرے نہیں، کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے داخل ہو جاؤ، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں تم کیا کر سکتے ہو، داخل ہو جاؤ میرے اندر۔ اور اس کے بعد وہ اپنا جو ہے وہ تلاوت کرتے رہے، وہ اپنا پڑھتے رہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جو جن تھا وہ رونے لگا، آہو بقا کرنے لگا، رونے لگا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اب کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ پڑھنا بند کر دو ورنہ تمہارے اندر داخل ہو جائیں گے، تم کو تکلیفیں پہنچائیں گے، تمہیں پریشانیوں مبتلا کر دیں گے، تمہارے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ توڑ دیں گے، تم کو تکلیفیں دیں گے، اب کیا ہوا، کیوں رونے لگے؟ تو جنات نے کہا کہ میرے اور تمہارے بیچ میں ایک ایسی لکیر کھینچی ہوئی ہے جس کو میں چاہ کر بھی لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود بھی اس کو پار نہیں کر سکتا۔ ایک لکیر ایسی کھنچ گئی ہے، ایسا حصار بند گیا ہے، ایسی حفاظت والی لکیر کھنچ گئی ہے تمہارے اور میرے بیچ میں جس کو میں پار نہیں کر سکتا۔ تو میرے پیارے دوستوں، وہ لکیر جو کھینچی ہوئی تھی وہ کس وجہ سے تھی؟ یہی وہ دعا، یہی وہ وظیفہ تھا۔ کون سا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ انہوں نے اس وظیفے کو صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھ لیا تھا۔ تو جب انہوں نے 100 مرتبہ پڑھ لیا تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ اللہ کی جب وہ حفاظت میں آ گئے تو جن ان کے اندر داخل نہیں ہو پایا، ان کو تکلیفیں نہیں پہنچا پایا، وہ ایسا لکیر کھنچ گیا کہ اس کو کراس ہی نہیں کر پایا، اس کو لانگ نہیں پایا، وہ کراس نہیں کر پایا، لکیر کے اوپر سے نہیں جا پایا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ اس دعا کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں کہ کچھ بھی ہو جائے صبح کے وقت اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے فائدے بھی وہی ہیں، 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب، باپ رے باپ، اور 100 نیکی ملے گی، اور 100 گناہ معاف بھی ہو جائیں گے۔ اتنی فضیلت ہے اس وظیفے کی، اتنا زیادہ فضیلت میرے پیارے بھائیوں۔ تو جو میں نے بتایا ہے اس کو عمل میں لائیے، اور اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ اس وظیفے کو پڑھ کر کے 100 مرتبہ صبح پڑھ کر کے 100 مرتبہ شام کو پڑھ کر کے آپ اس مریض کو پلائیے، پھر دیکھیے گا فائدہ، اور اس کے بعد جب فائدہ آپ کو ملے گا تو انشاءاللہ تعالی اس سائل کو بھی دعائیں دیں گے انشاءاللہ العظیم۔ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔